جس میں اس امت کو آج تک یہ نہیں پتہ چلا کہ صحابہ کا مقام کیا ہے۔ وہ 1400 سال کے بعد صحابہ کے مقام پر لڑ رہے ہیں، تو عزیزان گرامی قدر پھر مصطفیٰ کے مقام کی خبر تمہیں کہاں ہوگی؟ حضور کے صحابہ کی خبر نہیں ہو سکی، حضور کے صحابہ کی عظمت کی خبر نہیں ہو سکی۔ تو لہذا قرآن حکیم جو ہے وہ ہمیں وضاحت اور صراحت اور بلاغت سے بتاتا ہے کہ جو درجات ہیں ویسے تو بالعموم صحابہ عظیم ہیں، اور نبی کائنات سرور کونین صاحب الاولاد علیہ السلام آپ کی ذات والا صفات سے کسی فرد کا نہیں، کسی بھی چیز کا جو تعلق ہے وہ چیز منفرد ہے اور بے مثال ہے۔ کوئی بھی شے مثال کے طور پہ حضور علیہ السلام کی نالین مقدسہ ہے، سبحان اللہ، وہ حضور علیہ السلام کے جسم کا حصہ نہیں ہے، جسم کا حصہ نہیں ہے، لیکن مستملہ چیزوں میں جن کو استعمال کیا جاتا ہے وہ استعمال میں آنے والی چیز ہے، جس کا تعلق استعمال کے حوالے سے سرکار کے قدمین شریفین سے ہے، جس کو ہم عام لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جوتا ہے، لیکن کریم آقا علیہ السلام کی وہ نالین مقدسہ ہے، اس کو نالین شریف کہتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کی نالین شریف کی عظمت یہ ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ سے جو کلام ہوا جس وادی میں، وہاں اگر وہ کلام کرنے جاتے ہیں تو وہ جوتا اتارنے کا حکم وہاں صادر ہوتا ہے، فخلعنا علیک، وہاں جوتے کو اتارنے کا جو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی نالین شریف ہے، ان کا جوتا شریف ہے، وہاں ان کے جوڑے اتارنے کی بات ہو رہی ہے کہ آپ جوڑا اتار کے آئیں، کیونکہ یہ وادی مقدس ہے، اس میں آپ اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کا وہی جوڑا حضور کے قدمین شریف میں بھی ہے، وہ حضور کے نالین ہے، حضور کے قدموں میں ہے، حضور اس کو استعمال کرتے ہیں۔ آج بھی وہ حضور علیہ السلام کے قدمین شریفین کے ساتھ ہے، منسوب ہے، اور حضور کہاں ہیں؟ معراج پہ ہیں، عرش پہ ہیں، جی اللہ تعالیٰ سے کلام ہی نہیں بلکہ اس کی زیارت سے مشرف ہونے کے لیے جا رہے ہیں، اور مشرف ہونے کے لیے وہاں موجود ہیں۔ اور چاہیے تو یہ تھا جہاں حضور علیہ السلام نے وہاں نالین شریف اتارنے کی کوشش اس لیے کی کہ مجھ سے پہلے جلیل القدر اللہ کا عظیم پیغمبر جناب موسیٰ کلیم اللہ آپ کو جوڑا اتارنے کا حکم وہاں صادر ہو چکا ہے، تو لہٰذا آج عرش پہ ہوں اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے، صرف کلام سے ہی مشرف نہیں ہونا، زیارت سے بھی مشرف ہونا ہے، تو لہٰذا یہ مقام کہیں زیادہ، کئی گنا زیادہ اس لائق ہے کہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جوڑا مبارک یہاں اتار لے، تو خود ہی اتارنے کی کوشش کی، فرمایا محبوب وہ کلیم تھے جن کو جوڑا اتارنے کا حکم تھا، آپ حبیب ہیں، وہاں کلام تھا، وہاں زیارت ہے، وہ تو طور ہے اور یہ عرش ہے، لہذا یہ فرق ہے حضور علیہ السلام کی ذات کا۔ نبی پاک صاحب الاولاد علیہ السلام آپ سے تعلق رکھنے والا وہ نالین شریف جو کسی مکے کے کسی انسان کا سلا ہوا ہے، وہ کسی چمڑے کا ہے، لیکن جب حضور علیہ السلام سے نسبت ہوئی تو پھر اس کی مثال انبیاء کی نالین شریف سے نہیں ہو سکتی، نبیوں کی نالین بھی حضور کی نالین مقدسہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، بے شک چاہے جائے کہ کوئی نبی اٹھ کے کہے کہ میں حضور کا مقابلہ کروں گا تو وہ مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حضور عزت میں بھی سب سے اعلیٰ ہے، عظمت میں بھی سب سے اعلیٰ ہے، اور مقام کے اعتبار سے اور درجات کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ اسی حوالے سے جتنی بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتیں ہیں، یہ تو صرف ایک مثال میں نے عرض کی کہ معراج کا واقعہ بھی ہوتا ہے اور معراج شریف بھی ہے،
اور ساتھ ساتھ حضور کے نالین شریف کی عظمت بھی بیان ہو، اور ساتھ ہمیں حضور کی نسبت کا بھی پتہ چلے کہ جو حضور علیہ السلام کے قدمین کے نیچے آ جائے، جس کو نالین اور پاپوش مبارک کہتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر سر پہ رکھنے کو مل جائے، ہمارے نزدیک اس کی عزت اور عظمت کیا ہے؟ فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اگر سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، تو پھر ہم بھی کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ تو لہذا تاجداری کا یا عظمت کا اعتبار اس بات پہ ہے کہ اگر حضور کے نالین شریف ہمارے سر پہ ہمیں رکھنے کے لیے مل جائے تو دنیا سے یعنی تاجور اور تاجداروں سے ہم خوش نصیب ہیں، اور سب سے بڑے تاجور اور تاجدار ہم ہی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی کہ حضور کا نالین مبارک ہمیں سر پر رکھنے کو مل گیا۔ لیکن پھر یہاں چونکہ ہم نے تاجدار صداقت کانفرنسز بھی کی ہیں پچھلے دنوں میں یہ کہتا ہوں اگر فاضل بریلوی عزت و عظمت کا مقام یہ گردانتے ہیں کہ اگر سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، تو پھر اس صدیق کا کیا کہنا جس نے پورے نبی کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ زندہ ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر زندہ باد۔ تو یہ اعتبار ہے فاضل بریلوی علیہ السلام کے نزدیک، تو ہم انکار نہیں کرتے، بالکل انکار کرتے۔ ہمارا بھی یہی مسلک ہے، ہمارا بھی یہی مشرب ہے، اور ہمارا بھی یہی مذہب ہے، اور عقیدت و احترام ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اور پھر عزیزان گرامی قدر یہ تاجدار صداقت کا جو مقام ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے نالین شریف پہننے والے نبی محترم کو بھی اپنے کندھوں پہ سوار کرایا، اس پر سواری بن گئے، تو پھر ان کی عظمت کا اعتراف اس لیے ہم کرتے ہیں کہ یہ سعادت انہیں حاصل ہوئی، اور یہ سعادت کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی۔ اب عزیزان گرامی قدر اگر اس کی تفصیل جو آیا مبارکہ میں نے 26ویں پارے سے سورۃ الفتح سے میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اسی نسبت کی بات کی۔ سب سے پہلے چاہیے تو یہ تھا کہ صحابہ کی بات ہوتی، کیونکہ بات صحابہ کی ہے اور بات حضور کے ساتھیوں کی ہے، لیکن ساتھیوں سے شروع نہیں ہوئی۔ شروع کہاں سے کی؟ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام کی بات سے صحابہ کی بات ہوئی، کیونکہ صحابہ کی عظمت کا معیار، صحابہ کی عظمت کا دار و مدار حضور علیہ السلام کی نسبت پہ ہے۔ اگر حضور سے نسبت نہ ہوتی تو کسی کا یہ مقام نہ ہوتا۔ اس لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو کرائیٹیریا اور جو پیرامیٹر دیا ہے، جو پیمانہ ہمیں دیا ہے کہ صحابہ کو کس طریقے سے پرکھیں گے، صحابہ کی عظمت کو پرکھنا ہے، صحابہ کی نسبت کو پرکھنا ہے، تو نسبت ان کی کیا ہے؟ پہلے سرکار کا حوالہ کہ آپ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پھر اس کے بعد والذین معہ، اب معیت کی بات ہے، جن کو حضور علیہ السلام کی صحبت نصیب ہوئی، جن کو حضور کا ساتھ نصیب ہوا، جن کو معیت محبوب مکرم نصیب ہوئی، اس معیت کی وجہ سے، اس ساتھ کی وجہ سے وہ معزز ٹھہرے، وہ محترم ٹھہرے، وہ مقبول بارگاہ الہی ہوئے، وہ ممتاز زمانہ ہوئے، وہ کائنات میں جملہ انبیاء کے مصاحب جو ہیں ان سے بھی اعلیٰ و ارفع ہوئے، اس لیے کہ وہ کلیم کے ساتھی تھے۔ کوئی نوح کا ساتھی تھا، کوئی عیسیٰ کا ساتھی تھا، کوئی ابراہیم علیہ السلام کا ساتھی تھا، کوئی کسی اور کا ساتھی تھا، لیکن یہ ساتھی، یہ مصاحب، یہ صاحب، یہ ان کے نہیں ہیں
بلکہ یہ کس کے ہیں؟ محبوب خدا کے۔ سبحان اللہ۔ اب اس وجہ سے فرمایا والذین معہ، ان کی مائیت کو یہ قرآن پاک ان کی مائیت کو ثابت کرتا ہے اور ان کی صحابیت پر۔ ویسے تو جس طرح قرآن پاک میں آپ نے پہلے بھی پچھلے مہینے یہ سماعت فرمایا تاجدار صداقت کانفرنس میں کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، اب وہاں پہ وہ جو صحابیت ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اس کو بیان کیا گیا۔ یہاں بھی حضور علیہ السلام کی جو ساتھ ہے، جو مائیت ہے، ان صحابہ کی مائیت جو حضور علیہ السلام کے اس زمانے سے لے کر جو عظمت کا زمانہ ہے، کون سا؟ جو فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ مکے کے رہنے والے ہیں یا مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عظمت والے ہیں، درجات میں بلند ہیں، عزت و احترام میں بلند ہیں، جملہ باقی صحابیوں سے۔ حالانکہ مائیت انہیں بھی نصیب ہوئی، صحابیت کا درجہ انہیں بھی ملا، لیکن جیسی وفا ان کی ہے، چونکہ یہ ٹیسٹیفائیڈ ہے، ان کی وفا کو یعنی تصدیق ہو چکی، ان کی وفا جو ہے وہ ثابت ہوئی ہے، انہوں نے اپنی وفا کو ثابت کیا ان رگڑوں میں، ان غزوات میں، ان مارکوں میں، ان تکالیف میں جو نبی محترم سرور کائنات صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں جو ان کے ساتھ میں تکالیف اٹھانا پڑی، صحابہ نے تکالیف خندہ پیشانی سے اٹھا کر یہ ثابت کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا حق زیادہ ہے، ایک صحابیت کا حق ہے، ایک مصطفیٰ سے وفا کا حق ہے۔ یہ وفا کا بھی اعتراف ہو اور ساتھ صحابیت کی بھی بات ہو، تو یہاں فرمایا والذین معہ۔ اس میں قرآن پاک میں بہت سے جو مقامات ہیں جہاں سے ان کی عظمت کی بات کی گئی ہے، اور جہاں جس طرح فرمایا گیا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اب جو سبقت لے جانے والے ہیں مہاجرین اور انصار مدینہ میں سے، اب ان تمام اصحاب کو معیار ایمان مقرر فرما دیا، ایمان کا وہ پیمانہ ٹھہرے۔ اب ایمان کو بعد والے جو صحابہ وہ مومن نہیں ہیں، جو صحابی ہیں تو مومن نہیں ہیں، مومن بھی ہیں صحابی بھی ہیں، لیکن معیار وہ نہیں ہے۔ معیار اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ہے کہ مصطفیٰ کی غلامی میں جتنے بھی رگڑے جتنے زیادہ لگیں گے، جتنے رگڑے زیادہ لگیں گے، اللہ کے ہاں اتنا عزت اور عظمت والا ہو جائے۔ صحابہ نے تکالیف اٹھائی ہے، انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے ہیں، انہوں نے اپنی اولاد کو قربان کیا، انہوں نے اپنے خون بہائے ہیں، رشتہ داروں کو قربان کیا، اپنی اولاد، اپنے اموال، اپنے جناب گھر بار کو انہوں نے خیر باد کیا، صرف اور صرف کس لیے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے۔ جہاں حضور علیہ السلام کی رضا وہی ان کا اوڑھنا بچھونا رہی، ساری زندگی انہوں نے اسی میں بسر کر دی کہ حضور ہم سے راضی ہو جائے۔ اب عزیزان گرامی کا جو فرمایا والذین معہ، اب مائیت کی بات ہے، ایک ساتھی جس کے سب غلام ہیں، اللہ کا وہ محبوب جناب حلقہ بنا کے ارد گرد بیٹھنے والے، مائیت محبوب میں بیٹھنے والے، وہ سب صحابی ہیں جن کی مائیت کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے اور ایمان کی صحت کو بیان فرما رہا ہے، درجات کی بلندی اور عظمت کی بات کر کے یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا ان کے خصائص کیا ہیں، ان کے کمالات کیا ہیں، ان کے اوصاف کیا ہیں، ان کا اوڑھنا بچھونا کیا ہے، ان کا جناب یہ جو طرز معاشرت ہے وہ کیا ہے، یہاں یہی بیان ہے۔ فرمایا کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اب عزیزان کرام وہ کافروں پر تو سخت دل ہے، آپس میں وہ رحم دل ہے، لیکن وہ آپس میں رحم دل ہے، کافروں پر سخت ہے، اور اب ان کے ماننے والے وہ آپس میں بھی سخت دل ہے، ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ قرآن پاک تو عظمت کی بات کرتا ہے اور وہ ان کی بات کرتا ہے جن کے درمیان تو مقابلہ کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی کا مقابلہ مناسب نہیں ہے کسی لحاظ سے بھی۔
اس لیے کہ کچھ وہ ہیں جو گھر والے ہیں، کچھ وہ ہیں جو گھر والے ہیں۔ اب جو مقابلہ کرتا ہے وہ نبی کی ذات پر اعتراض کرتا ہے کہ کس کو کیا مقام دیا ہے۔ حضور علیہ السلام، میں تو روز عرض کرتا ہوں کہ دوست تارا کجا کو نہیں کہوں تو کے بعد دشمنہ نگاہ داری۔ آپ تو اپنے دروازے پہ آنے والے کسی سوالی کو خالی نہیں لوٹاتے، تو جنہوں نے آپ کی خدمتیں کی ہیں، آپ سے وفا شاریاں کی ہیں، جنہوں نے آپ سے محبت کی ہے، تو آپ ان کو خالی لوٹائیں گے؟ یہ تو ہم کسی صورت میں بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں جو آپ کی ذات اور شان اقدس کے لائق ہی نہیں ہے۔ اب یہاں عزیزان گرامی قدر، نبی پاک صاحب الاولاد علیہ السلام، آپ کا جب وصال مقدسہ کا وقت قریب آیا، آپ کا وصال مبارک جب قریب ہوا، تو ظاہر ہے آج اس مسجد کے امام صاحب چھوڑ کے چلے جائیں تو محلے کے جو بڑے بڑے ہیں نا جناب، چیئرمین، جو کمیٹی کے جناب ممبران ہیں، ان کو مشکل پیش آتی ہے کہ مسجد میں امام کون سا رکھے۔ اب ظاہر ہے جناب سرگرم شروع ہو جاتے ہیں، اور جس نبی کو پتا ہے کہ میں نے اس دنیا سے اب رخصت ہونا ہے، یہ تو صحابہ کو بھی معلوم تھا، اور خود حضور علیہ السلام نے اس کی وضاحت بیان کرا دی، اور اس کے اور بھی متعدد جو قرائن اور شواہد ان کے پاس موجود تھے۔ جو نزول وحی کا جو سلسلہ ہے، اب اس کے اختتام کا وقت ہوا چاہتا تھا، اب تکمیل دین کا وعدہ مکمل ہو چکا، نعمتوں کے اتمام کا وعدہ مکمل ہو چکا، جس کا اعلان حجۃ الوداع پہ ہو چکا۔ تو اب صحابہ کو یہ دل ہی دل میں یہ پریشانی تھی کہ اب حضور کے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، جب تبلیغی مسائی سے وہ اب یعنی وہ مناظر طے کر چکے، تبلیغی جو کوشش تھی وہ اپنی منطقی انجام تک پہنچ چکی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کا مزدہ جام فضا سنا دیا گیا۔ اب صحابہ کو خبر تھی کہ حضور دل ہی دل میں یہ اندیشہ لاحق ہو گیا، لیکن اپنے اندیشے کو زبان پہ نہیں لانے کا ان میں ہمت اور یارہ نہ تھا۔ اب وہ دل ہی دل میں سوچتے تھے کہ یہ حضور کے وصال کا وقت ہے۔ حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ صحابہ جتنے انبیاء آئے ہیں کیا وہ چلے نہیں گئے؟ آئے اور آگے چلے گئے، اور میں بھی ظاہر ہے انبیاء کا تسلسل ہوں اور اللہ کا حبیب ہوں، اپنے معاملات کو سر انجام دے چکا، تو میں آپ میں بیٹھا تو نہیں رہوں گا۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، اب حضور علیہ السلام کو ہمیں اپنے محلے کے امام اگر نہ رہے تو ہمیں فکر ہوتا ہے، تو کریم آقا علیہ السلام کو فکر نہ تھا کہ میرے مسلح پہ کون کھڑا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے کہ یہ کون سی تربیت ہے جس کی صحبت میں اندھا میں بیٹھ جائے، حضور خاموش بھی رہے، ایمان کی حالت میں آئے، کچھ مسئلہ نہیں سنا، نہ مسئلہ گنا، نہ سنا، نہ چنا، کچھ نہیں ہوا، بس ایمان قبول کیا، حضور کی صحبت میں بیٹھا اور بس اٹھ کے چلا گیا، اور موت واقع ہوئی ایمان پر، تو وہ صحابی ہے۔ تو جس کی صحبت کا فیض یہ ہے، تو اس نے اپنے مسجد کے یعنی امامت کے لیے، مصلی پر کھڑا کرنے کے لیے، اس ممبر کو بٹھانے کے لیے آخر کوئی تو شخص چنا ہوگا، نگاہ نبوت کی پرمردگی کا کوئی نشانہ، کوئی مرکز تو ہوتا ہے کہ فلاں ہے جس کو ہم یہ مقام دیں گے۔ اب ہم 10-12 بندے ہوتے ہیں، بس سوچتے ہیں جماعت کون کرے گا، کوئی کہتا تم آ جاؤ، کوئی کہتا تم آ جاؤ، تو لہٰذا کہتے ہیں جو عزت میں بڑا ہے، جو عظمت میں بڑا ہے، جو شرافت میں ہے، بزرگی میں ہے، نیکی میں ہے، علم میں ہے، علم میں ہے، پھر ہم اس کو آگے کرتے ہیں جناب آپ کا حق میں ہے۔ یہ تو ہے محلے داروں کا انتخاب، یہ تو ہے ہم ساتھیوں کا انتخاب میں ہم میں سے کوئی کون مسئلے پہ کھڑا ہوتا۔ بھائی اپنے مسئلے پر کھڑا کرنے کا انتخاب کسی اور کا نہیں تھا، جس کا مسئلہ تھا یہ انتخاب بھی اسی کا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ انتخاب بستر کے لیے کسی اور کو چنا،
سبحان اللہ. ہمیں بستر والے کی محبت پہ بھی کوئی شک نہیں ہے. بے شک. ہمیں مصلے والے کی محبت میں بھی کوئی شک نہیں ہے. بے شک. سبحان اللہ. یہ تو اللہ کی باتیں ہیں. اب عزیزان گرامی قدر امت افتراق اور انتشار کا شکار ہے. تو عزیزان محترم یہاں کئی چیزیں ایسی ہیں جو من گھڑت ہے، اور من گھڑت چیزوں میں یہ بھی چیزیں شامل ہیں کہ جس میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کو مشکوک بنا کے حضرت مولا کائنات کو ان کا مقابل کھڑا کرتے ہیں. تو عزیزان گرامی قدر اگر صرف حضرت ابو بکر صدیق سے مخاصمت اور مخالفت ہوتی تو اس کے بعد چلے حضرت مولا کائنات جناب خلیفہ بن جاتے. لیکن حضرت مولا کائنات تو حضرت ابو بکر کے بعد بھی خلیفہ نہیں بنے. حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد بھی حضرت مولا کائنات خلیفہ نہیں بنے. حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد آپ کا نمبر آیا ہے. تو پھر سوچنے اور سمجھنے کی باتیں ہیں کہ یہ جو فیصلے ہیں یہ محبوب کے ہیں اور محبوب کے محبوب جو ہیں ان کے. اب حضرت مولا کائنات کوئی اکیلا ایسا فیصلہ نہیں کرتے. لہٰذا تاریخی شواہد یا کتابوں میں آپ یہ ڈھونڈتے رہیں، آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. بات یہیں سے شروع ہو جاتی ہے جس کا احادیث بخاری شریف کے احادیث کو اٹھا کے دیکھیں، مسلم شریف کے احادیث کو اٹھا کے دیکھیں، صحیح ستہ کو اٹھا کے دیکھیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے وصال کے ان ایام میں جن میں آپ بیمار تھے، آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نماز کے لیے معمور فرمایا اور خود نظارہ فرمایا. حجرے میں سے آپ نے پردہ اٹھایا، جو بخاری شریف یہی کہتی ہے نا، پردہ اٹھایا تو آپ نے کیا دیکھا؟ یہی دیکھا ہے نا کہ مصلی پر جو کھڑا ہے وہ اپنے محبوب کی تصویر بن کے کھڑا ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. نگاہ نبوت کا پروردہ ہے، تربیت یافتہ ہے. یہ شاہکار کیسا ہے؟ آج دیکھو تو صحیح جس کی میں نے تربیت کی ہے میرے مصلی پر کھڑا کیسا لگتا ہے. وگرنہ صحابہ تو وہ سب صحابہ ہیں جن کا خشوع و خضوع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خشوع و خضوع کو نہیں دیکھا، ان کی ترتیب اور جناب ارکان کی تعدیل کو نہیں دیکھا کہ ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، رکوع کیسے کرتے ہیں. حضور تو وہ ہیں جو فرماتے ہیں صحابہ جب میں نماز پڑھاتا ہوں، یہ بھی تو حدیث بات ہے نا، میں اپنے رکوع و سجود آپ کے، میرا منہ ہوتا ہے قبلے کی طرف، میں اپنے پیچھے سے لوگ دیکھتے ہیں ظاہری یعنی دو آنکھوں سے، اور میں ان آنکھوں سے بھی دیکھتا ہوں جو پیچھے رکوع و سجود کرتا ہوا دیکھتی ہیں، لیکن وہ تو دیکھتی ہیں ظاہر کو. حضور فرماتے ہیں میرا آپ کے جو رکوع و سجود ہیں ان کو بھی مشاہدہ فرماتا ہوں اور آپ کے خشوع و خضوع کو بھی میں ملاحظہ فرما رہا ہوں. تو خشوع و خضوع جو ہے، خشوع کہاں سے نظر آتا ہے؟ خشوع یہ رکوع سے نظر آتا ہے، قیام سے نظر آتا ہے. یہ کہاں سے نظر آئے گا؟ خشوع و خضوع نظر آتا ہے دل سے. مصطفیٰ کریم قبلے کی طرف رخ کریں تو صحابہ کا رکوع و سجود بھی دیکھ رہے ہیں، خشوع و خضوع بھی دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. مصطفیٰ کریم کی نمازیوں پر بھی نظر ہے اور ان کے دل کی کیفیات پر بھی نظر ہے، دلوں پر بھی نظر ہے. تو لہذا آج مصلی پہ کھڑا صحابہ کو اور اپنے مصلی پہ کھڑا اپنے صدیق کو، اپنے یار کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ صحابہ یہی کہتے ہیں نا کہ قریب تھا کہ ہم نماز توڑ دیتے اور حضور کے دیدار میں ہم محو ہو جاتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا پردہ نیچے گرا دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے شاہکار کی تربیت کی آج اس کا مشاہدہ فرما رہے ہیں کہ صدیق کیسا لگ رہا ہے. اور پھر دوسری بات، اب ایک اور بات جو ہے، چونکہ یہ ہمارے علاقے میں بلکہ ہر جگہ آج کل تو ہمارے جو ہے نا جناب کیا کہتے ہیں مشاہیر اور قابلین وہ بھی لڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی سمجھ عطا فرمایا، یہ تو کوئی اتنے لڑنے والی باتیں نہیں ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت ہے، سب صحابہ اس عظمت کے امین ہیں، اس جناب مقام کے وہ
اس عظمت کے وہ حامل ہیں جو مصطفیٰ کریم نے انہیں عطا فرمائی ہے۔ تو لہذا یہاں پہ اب یہ دیکھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلیفہ بننے کے بعد آپ نے حاصل کیا کیا اپنے لیے؟ اپنے لیے کیا لیا؟ کوئی تو چیز ثابت کرو نا، کوئی بادنوانی، کوئی نیاب، کوئی چکر، کوئی کرپشن، کوئی جناب بینیفٹ، کوئی جناب نفع، کوئی جناب فائدہ، کوئی فائدہ جو بھی ہے وہ فائدہ یہ ہے۔ بس میں ہر بات پہ یہ کہتا ہوں کہ ان کا یہ قول جو دیوبندی علماء نے بھی جس کو اپنے کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت صدیق اکبر کا یہ فرمانا خلافت سنبھالنے کے بعد اور اس منصب پر متمکن ہونے کے بعد کہ ایون کسدین وانا حی، یہ بات سب سے بڑی ہے میرے نزدیک، میں اس بات کو اہمیت دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ صدیق کے ہوتے ہوئے دین میں کمی ہو جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر کے ہوتے ہوئے دین میں کمی نہیں ہوئی۔ تو جس نے وہ دین ہمیں عطا فرمایا، اور دوسری بات میں عام چونکہ آپ بندے بیٹھے نا سادہ بندے، میں یہ کہتا ہوں حضرت صدیق اکبر کے مقام کو مینشن کرتے ہوئے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک پل ہے جس کا ایک سرا نبوت پر ہے، نبوت کی سائٹ پر، اور دوسرا سرا امت کی سائٹ پر، سبحان اللہ۔ جہاں نبوت سے فیض لیتے ہیں، رسالت کا فیض لیتے ہیں اور امت کو دیتے ہیں، رسول سے فیض لیتے ہیں اور امت میں تقسیم فرماتے ہیں۔ عزیزان اکرامی قدر، یہ وہ مقام ہے جو حضرت ابو بکر صدیق کا ہے، یہ کسی اور کا نہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے نبی سے فیض لیا ہے، لیکن حکومت اور عنان حکومت اور تسلسل اور کنٹینیوٹی جو گورنمنٹ باڈی ہے وہ تو انہوں نے حضرت صدیق اکبر سے لی ہے، وہ صدیق اکبر کے خلیفہ ہیں، اور حضرت ابو بکر خلیفۃ الرسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت فاروق اعظم اس جگہ پہ بیٹھے ہیں جو صدیق کی جگہ تھی، اور صدیق اس مقام پر بیٹھے ہیں جو رسول مکرم کی جگہ تھی۔ اور پھر ایک اور بات جس کو میں عرض کر کے پھر ختم کروں، قرآن پاک جہاں سے جی چاہتا ہے پڑھ لیں، ایسا کوئی وجود آپ کو نہیں ملے گا جو ایک وقت میں، یہ حضرت تاجدار صداقت کی بات کر رہا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو حضور کا وصال ہوا تو حضرت فاروق اعظم آپ کو پتہ کتنے جری ہیں، کتنے دلیر اور بہادر ہیں، اتنا بہادر بندہ وہ یہ کہنے پہ مصر ہے کہ جس نے یہ کہا کہ حضور وصال فرما کے میں اس کا سر جو ہے جدا کر، کیونکہ سننا نہیں چاہتے، تو ان کی کیفیت یہ ہے، صدمے کی کیفیت یہ ہے، غم کا جناب مقام یہ ہے، غم کی جو کیفیت ہے وہ یہ ہے۔ ان حالات میں اس موقع پر اس امت کے جو جلیل القدر جو صحابہ پر جو امت مشتمل ہے، جو صحابہ جن میں فاروق اعظم کا مقام یہ ہے اور کیفیت یہ ہے جو میں نے عرض کر دی، اب اس امت پر دست شفقت رکھنے والا، اس امت کو تسلی دینے والا، صحابہ کی جماعت کو تسلی دینے والا، تشفی دینے والا کون ہے؟ ایک ہے جن کا نام ابو بکر۔ یہ تو بخاری شریف بھی بتاتی ہے نا کہ وہ اللہ رب نہیں ہے، رب کے محبوب ہے، خدا کو موت نہیں ہے لیکن ہر نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گیا صحابہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس چیز کا صدمہ جو ہے وہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور کے مشن کی بات اور حضور کی محبت کی بات کو آگے پھیلانے کے لیے تمہیں توفیق عطا فرمائے۔ یہی تسلی تھی نا۔ اب دوسری طرف چلے جائیں واپس مدینہ منورہ کی ابتدائی زندگی میں، وہاں بدر کے مقام پر، بدر میں آج ظاہر ہے مٹھی بھر ہے،
16 رمضان مبارک ہے، مٹھی بھر ہے، وہاں سے لشکر جرار ہے مکہ سے جو کفار کا ہے، مشرکین مکہ۔ اب حضور ساری رات دعائیں اور مناجات کرتے رہے، یہ تو آپ نے سنا ہے، ساری رات دعائیں کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات پیش کرتے رہے۔ تو اس حالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو تسلی اور تشفی تھی، وہ امت میں سے کون سا فرد ایسا ہے جو حضور کو تسلیاں دے رہا ہے، جو پوری کائنات کی تسلی کا باعث خود ہے، جو پوری کائنات کی تسلی کے لیے خود اکیلا کافی ہے، اور پوری کائنات کی تسلی قیامت کے دن، قیامت کی ہولناکیوں میں بھی وہ اکیلا شافع محشر کافی ہے۔ ہاں جی، سب گناہگاروں کی جناب معاملات کو ہینڈل کرنے والا وہ اکیلا کافی ہے۔ لیکن آج بدر میں 16 اور 17 کی درمیانی رات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی باتیں کرنے والا کون ہے؟ حضور سے، حضور کے دل پر جو بوجھ تھا، غم تھا، بوجھ تھا، اور اس کیفیت کو بھانپنے والا اور حضور کا غم گسار کون تھا؟ وہاں ایک ہی ذات ہے جو کبھی محبت کا ہاتھ کبھی مصطفیٰ کریم کی کندھوں پہ رکھتا ہے کہ حضور غم نہ کریں، آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، سبحان اللہ، آپ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ سکتے ہیں؟ چھوڑے گا آپ کو بے یار و مددگار؟ ادھر محبوب تو یہ فرما رہے ہیں، بارگاہ الہی میں عرض کنا ہے مولا، اگر مٹھی پر ختم ہو گئے تو قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہو۔ محبوب کی زبان اقدس یہ نکل رہا ہے تو صدیق پیچھے کیا کہتے ہیں؟ صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ غم نہ کریں، نڈال نہ ہو، آپ اپنے غم کو دل سے نکال دیں، آپ اپنی کیفیت کو ہلکا پھلکا محسوس کریں، چونکہ آپ کا رب آپ کے ساتھ بہت محبت کرتا ہے، آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ اور پھر وہی جو صدیق رات بھر کہتے رہے، پھر صبح فرشتے لڑنے کے لیے آئے کہ نہیں آئے؟ اللہ، اگر صدیق جانتا ہے تو پھر صدیق کا آقا نبی کو نہیں جانتا کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے محبوب کا، وہ صدیق جانتے ہیں، چونکہ یار ہے نا، یار صدیق یوں عرض گنا ہے کہ میں آپ کا یار ہوں تو میں ہر چیز آپ پر لٹانے کے لیے تیار ہوں اور ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں تاکہ میرا یار غم نہ محسوس کرے۔ صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ میں یار ہوں، مجھے یاری کا پتہ ہے، تو جو رب آپ کا یار ہے، آپ اس کے یار ہیں، اسے بھی تو یاری کا پتہ ہے۔ اگر صدیق یاری کو جانتا ہے تو پھر خدا اپنی یاری اور دوستی کا حق آپ سے کیوں ادا نہیں کرتا؟ کیوں نہیں جانتا؟ یہی بات ہے نا، یار یارہ دی جڑی گلاں کر دینا، یار یاری میں جان دے نہیں، جنہاں دے یار کو انہوں نے میرا یار کی شاید ہے، ٹھیک ہے جناب؟ اچھا جی، یہاں بھی یہی ہاتھ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت یہ ہے کہ آپ کی چادر رحمت جو ہے وہ کندھوں سے نیچے گر گئی۔ اس مالحانہ مناجات میں آپ مصروف ہیں، تو یہ کون ہے جو آپ کے چادر کو سیدھا کر رہا ہے؟ کون ہے جو آپ کے ساتھ محبت اور التفات کر رہا ہے؟ کون ہے جو آپ کے غم گساریاں کر رہا ہے؟ کون ہے جو آپ کی ڈھارس بندھاتا ہے؟ کون ہے جو آپ کو حوصلہ دلاتا ہے؟ یہ تو صدیق ہیں۔ ایک طرف صدیق نبی کے لیے غم گساری کا وہ جذبہ رکھے ہوئے ہیں، دوسری طرف امت کے بھی غم گسار ہیں۔ اے امتیوں، اے صحابہ، غم نہ کرو، حضور کا وصال ہوا ہے، حضور کی رحمتیں، برکتیں اور حضور کا فیضان ختم ہونے والا نہیں ہے، مشن ختم ہونے والا نہیں۔ فرمایا ایُنقص الدین وانا حی، صدیق کے ہوتے ہوئے، ابو بکر کے ہوتے ہوئے نبی کا دین کم نہیں ہے، جیسا حضور نے دیا ہے ویسا ہی رہے گا۔ یہ صدیق کا مشن ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ صحابہ کا جو مشن ہے وہ یہی ہے کہ ہم رہیں یا نہ رہیں، نبی کا دین رہے گا۔ ہاں جی، یہی
آخر تک آج تک علامہ کافی کا جو اشعار جو پڑھے جاتے ہیں ان کے یہی فائنل ہے، ہم رہیں نہ رہیں، یہ گل و گلشن رہیں یا نہ رہیں، لیکن مصطفیٰ کا دین رہ جائے اور قیامت تک رہے گا، بے شک چونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام اور یہ قیامت تک رہے گا انشاءاللہ۔ تو لہٰذا ختم نبوت کا اعلان آپ نے سماعت فرما دیا ہے۔ ختم نبوت کسی کا ذاتی کوئی ایشو نہیں ہے، ہمارا کوئی ذاتی ایشو نہیں کسی کا، پرسنل جسے کہتے ہیں کہ فلاں بس یہ مولوی صاحب بری ذمہ ہے یا ان کا ہے میں بری ذمہ، وہ علامہ صاحب ہے جناب ان کا ہے ان دونوں کا نہیں ہے، نہیں، یہ تمام امت کا مسئلہ ہے اور اسلام سارے اسلام مذہب اسلام کی جان، دین اسلام کی جان ختم نبوت کے عقیدے میں پنہاں ہے۔ اگر اس عقیدے کو موت آئی تو آپ کا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، بے شک آپ کا سارا کچھ جو ہے نا جل کر راکھ ہو جائے گا، سارا کچھ بیکار ہو جائے گا اگر ختم نبوت پر کوئی آنچ آئی ہو۔ تو لہذا یہی باتیں سمجھاتے سمجھاتے تمام علماء دنیا سے چلے گئے، لیکن ہم نے چونکہ سب نے اپنا فرض پورا کرنا، انہوں نے ہمیں بتایا، ہم اپنی آنے والی نسلوں کو بتائیں گے۔ اور یہ بات میں نے 11 سال پہلے، آج سے 11 سال پہلے میں نے نارووال سے، جہاں آپ ڈسٹ بائی پاس سے شروع کیا تھا، تو پہلی ختم نبوت کانفرنس میں نے وہاں منعقد کی تھی، یہاں پہ ملن میں، اور اس کو بعد میں ہم دربار شریف کے علماء کے فرمانے پر ان کی جناب مشاورت کے ساتھ دربار عالیہ علی پور سید شریف حضور آستانہ عالیہ نقش بندیہ لاسانیہ پہ ہم ہر سال اس کا انعقاد کیا ہے۔ الحمدللہ تعالیٰ اس دفعہ بھی 6 مارچ یعنی مارچ کا پہلا اتوار صبح 9 بجے سے لے کر 2:15 بجے تک یہ ختم نبوت کانفرنس جو 11ویں سالانہ ختم نبوت کانفرنس ہے انشاءاللہ العزیز یہ منعقد ہوگی، اور آپ سب احباب آپ تشریف لائیں اور ہم آپ کے استقبال کے لیے سامنے کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حاضری کو مقبول و منظور فرمائے۔